اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم محمد نواز سلیمان یوٹیوب چینل مقصود شفا کے حوالہ سے آپ دوستوں سے، بھائیوں سے، ناظرین سے مخاطب ہے۔ اس سے پہلے جو ہم ویڈیوز بنا چکے ہیں وہ ہمارے دو موضوع تھے شوگر کے حوالہ سے، کیونکہ ہمارا جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، یہ شوگر ہے۔ اس سے پہلے دو ویڈیوز ہم تفصیلی بنا چکے ہیں۔ نمبر 1 تھی اعصابی شوگر، معدہ شوگر، اور نمبر 2 تھی عضلاتی شوگر، خشکی والی شوگر۔ تو آج جو ہماری تیسری ویڈیو ہے یہ ہے غدی شوگر، گرم مزاج والی شوگر۔ کیونکہ جو شوگر ہے یہ 3 قسم کے ہی عضو کو متاثر کرتی ہے، اور 3 عضو کے خراب ہونے سے ہی شوگر ہوتی ہے۔ اس کی 3 اقسام ہیں، چوتھی کوئی قسم نہیں ہے۔ تو آج جو ہمارا موضوع ہے یہ ہے غدی شوگر۔ غدی شوگر کیا ہے؟ جب ہمارے جگر کا فعل اپنی لمٹ سے زیادہ کام کرتا ہے، جو اس عضو رئیسہ کا فعل ہوتا ہے، اگر اعتدال پہ ہے تو پھر اس کا فعل ٹھیک ہے۔ اگر اپنی لمٹ سے زیادہ کام کرتا ہے یا لمٹ سے کم کام کرتا ہے تو پھر وہ نقص کہلاتا ہے، وہ شوگر کا نقص اس سے بن جاتا ہے۔ جیسے ہم شوگر کا ٹیسٹ کرواتے ہیں تو شوگر یا ہائی ہوتی ہے یا لو ہوتی ہے۔ اگر اپنے اعتدال پہ ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ کسی چیز کا ہماری باڈی میں بڑھ جانا یا لمٹ سے کم ہو جانا وہ بیماری کہلاتا ہے، اور کسی چیز کا، کسی عضو کا اپنے اعتدال پہ کام کرنا وہ صحت کہلاتا ہے۔ تو اگر جگر اپنے ہی جو اس کی تحریک ہے، اس کا مزاج ہے گرم، کیونکہ جگر کے 2 فعل ہوتے ہیں جو جگر کے ماتحت غدد ہیں، وہ 2 قسم کے ہیں۔ ایک ہے غدد جاذبہ اور ایک ہے غدد ناقلہ۔ جاذبہ کا اگر فعل تیز ہو جائے تو جگر اپنے ہی مزاج میں فاسد مادے جذب کرنے شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جو پیشاب کا کلر ہے وہ زرد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب پیشاب کا کلر زرد ہوگا اور حد سے زیادہ صفرا غدد جاذبہ کی وجہ سے باڈی میں جمع ہونا شروع ہو جائے گا تو پیشاب کا کلر انتہائی زرد ہو جائے گا۔ جب زرد ہوگا ہمارے جسم میں گرمی آٹومیٹک بڑھ جائے گی۔ جب گرمی بڑھے گی تو اس کے ساتھ آٹومیٹک جو دونوں عضو ہیں، اعصاب اور عضلات، دونوں متاثر ہوں گے۔ کیونکہ ایک عضو میں اگر تحریک ہے تو اس کے بعد والے جو عضو ہے اس میں تسکین ہوگی، اور جو تیسرا عضو ہے اس میں تحلیل ہوگی۔ جب تسکین اور تحلیل کے ساتھ دونوں دوسرے عضو متاثر ہوں گے تو پھر وہ جو باڈی کا سسٹم ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں چلے گا، تو ہماری باڈی میں جو غدی شوگر ہے یہ بڑھنی شروع ہو جائے گی۔ تو اس سے اگر اس کی مین نشانی یہ ہے، خود آپ دوست سارے اپنی چیک کر سکتے ہیں، تشخیص کر سکتے ہیں، کیونکہ اپنا معالج بندے کو پہلے تو خود ہی ہونا چاہیے کہ میں کون سی چیز کھا رہا ہوں تو میرا جسم متاثر ہوتا ہے، میں کون سی چیز نہیں کھاتا یا کم کھاتا ہوں تو میرا جسم، میری صحت ٹھیک رہتی ہے۔ تو اس میں ایک تو آپ نے جتنی گرم چیزیں ہیں ان سے پرہیز کرنا ہے، کھانے کے ساتھ پانی نہیں پینا، اپنی جو غذا ہے وہ اعتدال کے ساتھ کھانی ہے، رات کو ٹائم سے سونا ہے، صبح ٹائم سے اٹھنا ہے، اٹھ کر واک ہے، نماز ہے، واک ہے، سیر کرنی ہے، اور ناشتہ 7 بجے سے پہلے کرنا ہے۔ جب ناشتہ کرنا تو پیٹ بھر کے ناشتہ کرنا ہے۔ تو جو اس میں گرم چیزیں ہیں وہ اپنے استعمال نہیں کرنی، اعتدال والی چیزیں استعمال کریں۔ ایسی چیزیں استعمال کریں جو وائٹ سیل ہماری باڈی میں بڑھائے، جو بلغم کو بڑھائے، پانی کو بڑھائے، وہ چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہیں۔ جو گرم چیزیں ہیں جن کا کلر زرد ہے وہ اپنی غذائیں نہیں کھانی، کیونکہ جو زرد چیز ہوتی ہے اس میں سلفر ہوتی ہے، اور سلفر جگر کی خوراک ہے۔
اگر ہم زیادہ چیزیں پیلے کلر والی کھائیں گے تو غدد جاذبہ کا فعل تو پہلے تیز ہوتا ہے، اور جگر زیادہ جذب کرنا شروع کر دیتا ہے صفرا کو، سلفر کو، اور ہمارے خون میں حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جب حد سے زیادہ بڑھے گی تو جگر متاثر ہوتا ہے، جگر کے ساتھ گردے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ جب گردے متاثر ہوں گے تو شوگر خون میں بڑھنی شروع ہو جائے گی، کیونکہ جب حد سے زیادہ گرمی بڑھے گی باڈی میں، خون میں صفرا بڑھے گا تو اس کے ساتھ جو لبلب ہے وہ بھی متاثر ہوگا، اس کو سوزش ہو جائے گی، اپنی ہی تحریک میں، جو غدی تحریک میں سوزش ہو کے وہ کام کرنا چھوڑ دے گا۔ جیسے ہم کوئی چیز کھائیں گے وہ ہماری باڈی میں جمع ہونا شروع ہو جائے گی، لبلبہ کام نہیں کر رہا، انسولین نہیں بنا رہا، وہ انسولین نہیں گرا رہا، جب وہ نہیں گرائے گا تو ہماری باڈی میں شوگر بڑھنی شروع ہو جائے گی، خون میں زیادہ ہونی شروع ہو جائے گی۔ تو اس میں دو تین چیزیں میں دوستوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس کا علاج آپ کے گھر میں، آپ کے کچن میں موجود ہے، پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں۔ شوگر کوئی بیماری نہیں ہے، یہ ہمارا لائف سٹائل ہے، یہ فوری الحمدللہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تھوڑی سی غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنا جو زندگی کا سٹائل ہے وہ چینج کرنے کی ضرورت ہے، اعتدال پہ اپنی صحت کو لانے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ شوگر ٹھیک ہو جائے گی۔ اس میں اگر کسی کو بلڈ شوگر جو غدی ہو گئی ہے تو پیشاب انتہائی پیلا آئے گا، پیشاب کم آئے گا اور پیلا زیادہ آئے گا، یہ اس کی مین نشانی ہے۔ اور بعض دفعہ پیشاب جل کے آنا شروع ہو جاتا ہے، بندہ خود ہی چیک کر لیتا ہے، جب پیشاب پیلا آئے، تھوڑا آئے، جل کے آئے، جسم میں گرمی سی محسوس ہو، نیند بعض دفعہ بعض لوگوں کو زیادہ آتی ہے لیکن کچھ لوگوں کو نیند کم آتی ہے۔ ایکچولی تو لوگوں کو نیند زیادہ آنی چاہیے، کیونکہ جب باڈی میں گرمی بڑھے گی تو نیند زیادہ آئے گی۔ تو اس میں ایک مربع دوستوں کو میں بتاتا ہوں، ایک قہوہ اور ایک نسخہ۔ اس میں جو مربع ہے وہ مربع، اپنے مربع گاجر استعمال کرنا ہے۔ مربع گاجر صبح نہار آپ نے لینا ہے، اس کو اچھی طرح اوپر سے دھو کر وہ کھانا ہے۔ کھا کے تو قہوہ آپ نے بنانا ہے، قہوہ بنانا ہے چھوٹی الائچی اور زیرہ سفید کا۔ اچھا، یہاں میں دوستوں کو یہ بات کلیئر کر دوں کہ دو لفظ ہوتے ہیں، جوشاندہ اور قہوہ۔ جس چیز کو ہم چولہے پہ پکاتے ہیں پانی میں ڈال کے وہ جوشاندہ بن جاتا ہے، وہ قہوہ نہیں رہ جاتا، اس کے جو اثرات ہیں قہوے والے وہ جل جاتے ہیں۔ قہوہ آپ نے کیسے بنانا ہے کہ سبز الائچی اور زیرہ سفید برابر وزن لے کے ان کو پیس لینا ہے، گرائنڈ کر کے محفوظ کر لینا ہے، کسی ڈبی میں ڈال کے رکھ لینا ہے۔ کو 100 گرام مربع گاجر آپ نے دھو کے کھانا ہے نہار، جب آپ نے اٹھنا ہے کھا کے کو 1.5 کپ پانی کو چولہے پہ رکھ کے ابالنا اچھی طرح۔ جب پانی ابل جائے تو نیچے اتارنے سے پہلے آدھا چمچ سبز الائچی اور زیرہ سفید والا پاؤڈر آپ نے اس پانی میں ڈال دینا ہے۔ جب پانی میں ڈال دیا تو پھر پانی کو فوری چولہے سے نیچے اتار لینا آپ نے، نیچے اتار کے اس برتن کے اوپر ڈھکن دے کے اس کو تھوڑی دیر ہلانا ہے، کوئی 1-1.5 منٹ، پھر آپ نے وہ قہوہ پی لینا ہے۔ یہ ہوگا قہوہ۔ اگر چولہے پہ ہم پکائیں گے چیز کو تو وہ جشاندہ بن جائے گا، وہ قہوہ نہیں رہ جاتا۔ پانی کو ابالیں، 1.5 کپ کو جب 1 کپ رہ جائے اس میں آدھا چمچ سبز الائچی اور زیرہ سفید والا پاؤڈر ڈال لیں، اس کو نیچے اتار لیں، نیچے اتار کے چولہے سے اوپر ڈھکن دے کے ہلائیں، پھر وہ آپ قہوہ پی لیں۔ مربع گاجر کھا کے قہوہ پی لیا، پھر ٹھہر کے آپ نے ناشتہ کرنا ہے۔ ناشتہ میں گرم چیز کوئی استعمال نہیں کرنی۔ ایک نسخہ ہے، اس میں 3 چیزیں ہیں آپ کے کچن میں موجود ہیں۔ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ ہلدی، پیور گنڈی والی ہلدی لینی ہے آپ نے، اچھے والی ہلدی، سونف اور ملٹھی۔ 10 گرام ہلدی لے لیں، 10 گرام سونف لے لیں، 10 گرام ملٹھی لے لیں۔ ان تینوں چیزوں کو برابر وزن لے کے پیس کے محفوظ کر لینا ہے۔ جب سے وہ ناشتہ کریں، ناشتہ سے آدھا گھنٹہ بعد ارک کاسنی آپ نے لینا ہے، آدھا کپ، اس کے ساتھ آپ نے ایک چھوٹا چمچ یہ پاؤڈر ہلدی سونف ملٹھی والا لے لینا ہے۔ پھر دوپہر کو ایک آپ نے وہ چھوٹا چمچ اسی ارک کے ساتھ آپ نے لینا ہے۔ پھر عصر کے بعد آپ نے یہی ایک چھوٹا چمچ جو ارک کاسنی کے ساتھ لینا آپ نے۔ اس سے انشاءاللہ فوری طور پر بہت جلدی آپ کی شوگر کا لیول نیچے آنا شروع ہو جائے گا، اور یہ جتنا بھی آرام آئے گا مکمل ہوگا، یہ عارضی نہیں ہوگا، مستقل ہوگا انشاءاللہ۔ میں دوبارہ رپیٹ کر دوں دوستوں کے ساتھ، گرم چیزیں نہیں کھانی۔ صبح ناشتہ میں مربع گاجر لینا آپ نے 100 گرام، اس کو دھو کے اوپر سے چینی اتار کے وہ کھا لینا ہے۔ چھوٹی الائچی اور زیرہ سفید کا آپ نے قہوہ 1 کپ بنا کے پینا ہے مربع گاجر کھا کے۔
پھر ناشتہ کے بعد آدھا گھنٹہ بعد 1 چمچ جو یہ میڈیسن ہے ہلدی سونف ملٹھی والا، ایک چھوٹا چمچ ارگ کاسنی کے ساتھ صبح، 1 چمچ ارگ کاسنی کے ساتھ دوپہر کو، اور 1 چمچ آپ نے عصر کے بعد لینا ہے۔ اس سے انشاءاللہ مکمل آپ کا جو یہ مسئلہ ہے یہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا، پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں۔ اس کا علاج آپ کے پاس ہے، آپ کے کچن میں موجود ہے۔ تو یہ دوستوں کے ساتھ آج جو تیسری شوگر ہے یہ شیئر کرنی تھی، تو امید ہے آپ دوست اس کو غور سے سنیں اور اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔